بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم بینندگان عزیز، ناظرین محترم، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظمی دی پر برکت جقبنا مناسب الله و روز مستضعفین جهان جقبنا مناسب الله و دنن ینبو ده فجر انقلاب اسلامی نمناسب الله ینتن تمام عزیزان کن لحظه تبریک عرض بید. دری مؤسسه یادبود امام خمینی رحمت الله علیه شعبه قومی طرف سے ینتن ملت غیور کرگیلی نیابت بسے ینتی نمائندگی بسے دی عزیز طلاب کنیس دی ملت شجاع، ملت با بصیرت، ملت با وفا، دی ملتی خدمت بے، دی ملتی پذرئی بے توفیق و نصیب شزد سنگن. سب سے پہلا خداوند متعالی لاکھ لاکھ شکر بیت. یہ سعادت ہمیں دو بڑی اور فیصلہ کن کامیابیوں کے بعد نصیب ہوئی. ایک ماہ محرم الحرام میں 12 روزہ جنگ میں حق کی اس شاندار فتح کے بعد، اور دوسری اس بڑے امریکی فتنے کے مکمل طور پر ناکام ہونے کے بعد، جسے دشمن نے پوری منصوبہ بندی اور عالمی میڈیا کے ذریعے نظام مقدس ولایت فقیہ اور ملت غیور ایران کے ایمان کو نشانہ بنانے کے لیے برپا کیا تھا، جو ہمیں ماہ محرم الحرام میں 12 روزہ جنگ کے بعد بھی نصیب ہوئی تھی، جب اس ملت بابصیرت کی پذیرائی اور خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہوا. اور آج اسی جنگ کے تسلسل میں جنم لینے والے ایک اور بڑے فتنے کے بعد پھر سے ہمیں اس عظیم ملت کی خدمت کا موقع ملا. یہ ہم اور آپ، خصوصاً ہم کرگلیوں کے لیے واقعی باعث افتخار ہے کہ ہم ہر آزمائش کے بعد اس ملت مقاوم کی شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ وہ قوم ہے جسے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ایسی قوم جس کے مقابل دنیا کی تمام استکبار، امریکی غرور، صہیونی سازشیں، اقتصادی پابندیاں، نفسیاتی جنگ اور زہریلا میڈیا پروپیگنڈا برسوں سے اس نظام کے خلاف کھڑا ہے. ان کا مقصد بالکل واضح تھا کہ اس نظام مقدس ولایت فقیہ کو ختم کر دیا جائے، اس نظام الہی کو ختم کر دیا جائے. مگر دشمن یہ بھول گیا تھا کہ یہ نظام صرف ایک سیاسی ڈھانچہ نہیں، بلکہ ایک الہی فکر، ایک قرآنی راستہ، ایک شہدائی مکتب ہے. جب دشمن میدان جنگ میں ناکام ہوا، جب پابندیوں کے محاذ پر شکست کھائی، جب فتنوں میں رسوا ہوا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیے. جیسے کہ ہم اور آپ لوگوں نے دیکھا، BBC جیسے، ایران انٹرنیشنل، منوتو جیسے غدار میڈیا کبھی کہتے ہیں خود ایرانی پولیس عوام پر گولیاں چلا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں قحطی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قحطی کی وجہ سے یہ لوگ مساجد، سرکاری املاک اور عوامی ادارے جلا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں رہبر انقلاب اسلامی ملک چھوڑ چکے ہیں، کبھی ماسکو گئے ہیں، کبھی رہبر انقلاب کسی بنکر میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن ملت اور رہبر نے ان تمام جھوٹوں پر ایک ساتھ پانی پھیر دیا. دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رہبر انقلاب کبھی مرقد امام خمینی پر حاضر ہوتے ہوئے، کبھی شہداؤں کے مزار پر ان کے زیارت کرتے ہوئے، کبھی ایام اللہ دہ فجر میں حسینیہ امام خمینی میں براہ راست عوام سے خطاب کرتے ہیں.
یہی حاکمانہ کردار، یہی باوقار حضور، یہی عملی قیادت دشمن کے تمام پروپیگنڈوں کو دفن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور یہ حقیقت دنیا پر واضح ہو گئی کہ رہبر اور ملت ایک جسم، ایک روح ہے، انہیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اور اس غیور، با ایمان اور بابصیرت قوم نے ایک ہی نعرے کے ساتھ حق اور باطل کی صفوں کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، یا مارک یا خامنئی۔ یہ نعرہ صرف جذبات نہیں تھا، یہ شعور تھا، یہ بیعت تھی، یہ ایمان کا اعلان تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ملت نے واضح کر دیا کہ منافقین، موساد، CIA اور MI6 کے ایجنٹ اور ان کے تمام فتنوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ امام خامنئی کی قیادت محض ایک سیاسی وابستگی نہیں، بلکہ عقیدہ، ایمان اور راہ حق ہے۔ ایسی راہ جس پر یہ ملت آخری سانس، آخری قطرے خون اور آخری لمحے تک ڈٹی رہے گی۔ آج اگر استکبار فرعون زمان اور اس کے نظام کو سپر پاور کہتا ہے، تو نائب امام خامنئی اپنے عمل سے اعلان کر رہے ہیں کہ سپر پاور صرف خدا ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ تو لذا عزیزان گرامی، اس عظیم ملت کی پذیرائی اور خدمت کرنا ہم اور آپ کے لیے، بالخصوص ملت غیور کرگل کے لیے واقعی میں باعث فخر، باعث عزت اور باعث شکر ہے۔ آخر میں مسجد مقدس جمکران کے اس راستے پر کھڑا ہو کر ہم سب ایک بار پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم ولایت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، انتظار کے راستے پر اور ظہور کی امید میں ثابت قدم رہیں گے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنئی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔